ایمان لانے کو ہم سے کہا ہے آمنا باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ. ساری کتابوں میں ہم ایمان لائے اور اوریجنل صرف قرآن. واہ واہ. ایمنڈنٹ بائبل پر ہم ایمان لائے نہیں، ہم اس بائبل پر ایمان لائے ہیں جو حضرت عیسیٰ کے ہاتھ میں ہے. اس توریت پر ہمارا ایمان ہے جو حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں ہے. اس زبور کبھی سوچا یہ مولوی مولانا کے بس کا ہے؟ پروہت ملا پنڈت تو ان میں بھی تھے، اکیڈمک تو یہودیوں میں بھی تھے، علماء یہودیوں میں بھی تھے. نہیں بچا، توریت بچی نہیں. قرآن کیسے بچ گیا؟ یزید کے ہوتے ہوئے بچ گیا، مروان کے ہوتے ہوئے بچ گیا، عباسیوں کے ہوتے بچ گیا، امویوں کے ہوتے بچ گیا، عثمانیوں کے ہوتے بچ گیا، چنگیز ہلاکو کے ہوتے بچ گیا. بغداد اجڑ گیا، قرآن بچ گیا. ہندوستان میں مسلمان مارا گیا، قرآن بچ گیا. یہ بات کیا؟ قرآن نہیں بدلا جا سکا. اس کی ایک وجہ تو خود قرآن ہی ہے. قرآن نہیں بدلا کی وجہ قرآن ہی نے بیان کر دیا ہے کہ اللہ قرآن کا محافظ ہے. قرآن کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم میں دے دیا. Nobody can change Quran because it is under protection of Allah Almighty. یہ بات نہ توریت کے لیے کہی گئی ہے، نہ انجیل کے لیے، نہ زبور کے لیے. یہ بات اللہ نے قرآن کے لیے کہا کہ اللہ ہی محافظ ہے. ایک بات میرے بیٹھے بیٹھے دماغ میں آئی، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، بس ایسے ہی بیٹھا تھا، خیال آیا کہ دوسری وجہ قرآن بچا، انجیل نہیں بچی، توریت نہیں بچی، زبور نہیں بچی، قرآن بچ گیا. بس تبدیلی سے وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے جب توریت دیا تو صرف توریت دیا، اہل بیت نہیں دیا. حضرت داؤد نے جب زبور دیا تو صرف زبور دیا، اہل بیت نہیں دیا. جب عیسیٰ مسیح نے انجیل دیا تو انجیل دیا، اہل بیت نہیں دیا. میرے نبی نے جب قرآن دیا تو اہل بیت نہیں دیا. حضور غازی ملت. قرآن بے نیاز ہے. اللہ doesn't care anyone. قرآن doesn't care anyone. اللہ کو پرواہ نہیں کسی کی تو قرآن کو بھی پرواہ نہیں کسی کی. یہی تو وجہ ہے کہ مارکیٹ میں غلط ترجمے آ گئے. قرآن بولا نہیں تو ضروری ہے ایسن بولتے قرآن کے ساتھ کچھ بولتے قرآن ہو. کہ جب قرآن کی تعلیمات پر حملہ ہو، یزیدی آندھی اٹھے تو قرآن کو مسجد نبوی کے ٹاپ پر رہے، بولتا قرآن کربلا میں چلا جائے اور پھر پیغام اسلام کو بچائے. اسلام زندہ ہوتا ہے